الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسول والأئمة الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. باب قراءة القرآن في المصحف. پہلی روایت ہم پڑھیں گے عن رفعه الى ابی عبداللہ علیہ السلام قال من قرأ القرآن في المصحف متع ببصره، یعنی جو قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو کھول کر اس کے مصحف میں سے تلاوت کرے، وہ اپنی بینائی سے فائدہ اٹھائے گا، یعنی اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے گی۔ اگر کسی کو آنکھوں کا مسئلہ ہو، آنکھوں میں درد ہے یا آنکھوں کی بینائی ختم ہوتے جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، تو ایسے شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ قرآن کو پڑھیں، کثرت سے قرآن کھول کے پڑھیں۔ وَخُفِّفَ عَنْ وَالِدَيْهِ، اور اس کے والدین سے عذاب کو کم کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ كَافِرَيْنِ، اگرچہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، یعنی مسلمان نہ ہو، کافر ہوں اور بچہ مسلمان ہو گیا ہو اور قرآن کی تلاوت کرتا ہو، تو اس بچے کی وجہ سے والدین پر سے عذاب کم ہو جائے گا۔ دوسری روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال انه لا يعجبني ان يكون في البيت مصحف یطرد اللہ عز وجل به الشیاطین۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے بہت پسند ہے کہ جس گھر میں قرآن ہو اور پروردگار عالم اس قرآن کی وجہ سے شیاطین کو اس گھر سے بھگا دے، مجھے بہت پسند ہے۔ قرآن کی وجہ سے شیاطین کیسے بھاگیں گے یہ آگے روایتوں میں آئے گا، لیکن مختصر مفید یہ ہے کہ جو شخص گھر میں قرآن کو کھولے گا اور قرآن پڑھے گا تو وہ قرآن اس کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ جیسے پہلے والی روایت میں گزرا تھا کہ جو البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل، ہاں یہ کیا ہوگا؟ تحضرہ الملائکہ وتہجرہ الشیاطین۔ تو یہ وہ قرآن ہے، یعنی وہ ہمارے ہاں پاکستان انڈیا والا قرآن نہیں ہے کہ ہم نے دیوار پہ رکھ دیا اور بس اب ماہ رمضان آئے گا تو ہم اٹھائیں گے اور مٹی ہٹا کے اب دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ نہیں، یہ وہ قرآن ہے کہ جو انسان کے سرہانے پڑا ہوتا ہے، اب وہ جب موقع ملتا ہے فوراً قرآن اٹھاتا ہے اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا تو پھر اس نے روزانہ ایک صفحہ اپنا ذہن میں بنایا ہوا ہے، ایک مقصد بنایا ہوا ہے کہ روزانہ ایک صفحہ قرآن کا پڑھوں گا، یعنی یہ القرآن الذی یقرأ، یعنی یہ وہ قرآن ہے کہ جسے پڑھا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے پروردگار عالم گھروں سے شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ تیسری روایت ہے ثلاثۃ یشکون الی اللہ عز وجل، تین چیزیں جو ہے اللہ سے شکایت کرتی ہیں، وہ تینوں چیزیں عظیم ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مسجد خراب لا یصلی فیہ اہلہ، وہ مسجد کہ جو ویران ہو، آباد نہ ہو، متروک ہو، مہجور ہو، کوئی اس میں نہ جاتا ہو، لا یصلی فی اہلہ، اس میں اہل جا کے، جو کہ اہل ہیں وہ جا کے نماز نہ پڑھیں، جو نا اہل ہیں ان کی تو بات ہو ہی نہیں رہی، یعنی وہ لوگ جو کہ نمازی ہیں مگر مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھیں، اسے کہتے ہیں اہل مسجد۔ ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے مگر مسجد میں جا کے نہیں پڑھتا، پروردگار عالم سے یہ مسجد اللہ کو شکایت کرے گی کہ دیکھیں پروردگار یہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے، میں برابر میں ہوں لیکن میرے پاس آ کے نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا پھر اس کا کیا حال ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ صحیح ہے۔ وَعَالِمٌ بَيْنَ الجُّهَّالِ، وہ عالم کہ جو جاہلوں کے درمیان ہو، اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس وقت ہمارا بر صغیر کا، سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ یعنی آپ اگر اپنے معاشرے میں جاتے ہیں کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، کوئی اہمیت دینے والا نہیں ہے، تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے حقارت کا، ہے کہ نہیں آغا صاحب؟ تو عالم جب جاہلوں کے درمیان ہوتا ہے تو وہ اللہ سے شکایت کرتا ہے کہ یہ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں، مجھے اہمیت نہیں دیتے، مجھ سے سوال نہیں کرتے۔ دیکھیں اہمیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حلوے بنا کے لے کر آئیں جمعرات کے دن، نہ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب اہمیت کا یہ ہے کہ سوال جواب کریں، آئے بیٹھے رات کے وقت جو ہے تمام مومنین ایک بیٹھک لگائیں جس میں سب کے کوئی نہ کوئی سوالات ہوں، کسی کا فقہی سوال ہے، کسی کا عقائدی سوال ہے، تو جو عالم دین ایسے ماحول میں رہتا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جس کو یہ ماحول نہیں ملتا وہ اللہ سے شکایت کرتا ہے۔ اچھا، وہ مصحف معلق قد وقع علیہ الغبار لا یقرأ فیہ، اور وہ مصحف، وہ قرآن کے جو دیوار پر رکھا گیا ہے، صحیح ہے، قد وقع علیہ الغبار، جس پر غبار پڑ چکا ہے، لا یقرأ فیہ، جسے پڑھا نہیں جاتا،
یہ پورا برِ صغیر کا جو ہے وہ منظرنامہ امام پیش کر رہے ہیں. یعنی قرآن ایسے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ ہاتھ ہی نہ پہنچے. بھائی کیوں رکھا ہے؟ تاکہ بچوں کے ہاتھ نہ لگے. تو بڑوں کا بھی نہیں ہاتھ لگتا اس پہ، بڑوں کی جو ہے وہ حدود سے بھی خارج ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے بڑے بھی بچ جاتا ہے کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھنا پڑے گا، بہت اوپر پڑھا ہوا ہے قرآن. تو یہ وہ قرآن ہے کہ جس پر غبار پڑ جاتا ہے تو یہ بھی اللہ سے شکایت کرے گا. اب ظاہر ہے، اب جس گھر میں قرآن ہو اور اس پہ غبار پڑ چکا ہو وہ اللہ سے شکایت کرے تو کیا ایسے گھر میں برکت آئے گی؟ تو آج ہمارے یعنی کہ ہمارے یہاں آپ پاکستان انڈیا جائیں تو لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے گھر پریشانیاں بہت ہو گئی ہے، بہت لوگ پریشان. آپ اگر ان اسباب کو غور و فکر کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کی طرف جائیں. بھئی قرآن کہاں پڑھا ہوا ہے، لے کر آؤ. آپ قرآن دیکھیں گے وہ مٹی پڑی ہوئی، بھائی قرآن پڑھو. یہ شکایت کر رہا ہے، بھائی یہ شکایت کر رہا ہے آپ کے بارے میں. چونکہ آپ قرآن نہیں پڑھتے تو لہٰذا اس وجہ سے آپ کے گھر میں جو ہے برکتیں نہیں ہیں. اچھا یہ بتائیے کون آپ کے گھر میں نماز پڑھتا ہے؟ آگا وہ تو کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں. تو وہ کبھی کبھار جو ہے اس وجہ سے تمہارے گھر میں برکت نہیں ہے. گھر میں نماز پڑھا کرو. اچھا یہ بتاؤ کون باوضو رہتا ہے؟ اذان دیتے ہو گھر میں؟ تو ہم اسباب پہ بات کریں، سمجھ رہے نا. تو یہ لوگ کہتے ہیں اعمال بتائیے. ایک بھائی کوئی عمل بتائیے کہ عمل بتائیے جس سے ہمارے گھر میں برکت آ جائے. تو یہی سارے اعمال ہیں، سمجھ رہے. تو چوتھی روایت کیا؟ قراءۃ القرآن فی المصحف، یعنی قرآن کو کھول کر پڑھنا، یعنی موبائل وغیرہ سے ہٹ کر قرآن کو کھول کر پڑھنا. تو خفف العذاب عن الوالدین، یہ والدین سے عذاب کو کم کر دیتا ہے. وَإِن كَانَ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے مذہب پر نہ ہو، آپ کی فکر پہ نہ ہو، آپ کے منہج پر نہ ہو، آپ کے عقیدے پر نہ ہو، اس کے باوجود بھی اگر آپ مصحف کھول کر قرآن پڑھتے ہیں پروردگار عالم ان کے عذاب کو کم کر دیتا ہے. پانچویں روایت ہے قلت عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قلت له جعلت فداك انی احفظ القرآن على ظہر قلبی، یعنی مجھے یاد ہے قرآن. ظہر قلب سے مراد یہ ہے کہ مجھے قرآن یاد ہے. فاقرأه على ظہر قلبی افضل او انظر فی المصحف، آپ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کو میں ایسے ہی پڑھنا شروع کر دوں یا قرآن کھول کے پڑھوں، مصحف میں پڑھوں؟ فقال علی بل اقرأہ وانظر فی المصحف فہو افضل، آپ قرآن پڑھو، کھول کے پڑھو، دیکھ کے پڑھو، یہ زیادہ افضل ہے. اب امام فرماتے ہیں اما علمت ان النظر فی المصحف عبادہ، کیا تم نہیں جانتے کہ مصحف کی طرف دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. دیکھنا ہے سب کہ کس طرح سے جو ہے وہ جو خصوصیات اور جو موصفات اور جو فضیلتیں اور جو برکات قرآن کی ہے وہی برکات جو ہے وہ امیر المومنین کی بھی ہے. تو صحیح ہے، اگر ہم آج امیر المومنین کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے لیکن قرآن تو دیکھ سکتے ہیں نا. اگر وہ ناطق قرآن ہے ان کا دیدار نہیں کر پا رہے، سامع تو قرآن تو ہمارے سامنے ہے، تو اس سے تو محبت کا اظہار کریں، ہے کہ نہیں؟ آگا سب جید. اس کے بعد ہے باب ترتیل القرآن بصوت الحسن، پہلی روایت. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ ترتیل قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا اور اچھی آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھنا. کہ وہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا ماہ رمضان میں کھڑے ہو کر، اور ماشاء اللہ سے جو ہے وہ کیا ریس لگتی ہے، میں آدھے گھنٹے میں پڑھ کر آیا، میں 1 گھنٹے پڑھ کر آیا. نہیں، اس طرح سے قرآن نہ پڑھیں بلکہ آرام آرام سے ترتیل کے ساتھ پڑھیں قرآن کو. ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھے قرآن کو. یہ تو اسی طرح ہے کہ اگر میں کسی کو کوئی خط لکھ کے دوں اور وہ خط کو بڑی تیزی سے پڑھنا شروع کر دیں، آپ بولیں گے اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھو بھائی، تم میرے خط کی مذاق اڑا رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ اگر اگر کوئی خط کسی کو لکھ کے دے اور وہ بڑی تیزی سے پڑھے تو وہ بھی اپنے لیے اہانت سمجھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ خدا کو کیسے سمجھ میں آئے گا، خدا کو کیسے پسند آئے گا، اس لیے خدا نے کیا کہا ورتل القرآن ترتیلا. امام فرماتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا عن قول اللہ عز وجل ورتل القرآن ترتیلا. قال امیر المؤمنین علیہ السلام صلوات اللہ علیہ بینہ تبیانا، تو اسے کیا کرو؟ وضاحت کرو اسے. ولا تہدہ حد الشعر، شعر کی طرح مت پڑھو، آرام آرام سے پڑھو، کلمات کو واضح کر کے پڑھو. ظاہر ہے
امیر المومنین ناطق القرآن ہی بتا سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن کس طرح سے پڑھنا ہے۔ وَلَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الرَّمْلِ، اسے یہ ریت کی طرح بکھیر کے مت پڑھو، جیسے ریت ہوتی ہے نا، اب ریت کیسے بکھر جاتی ہے، اس طرح مت پڑھو، اس طرح مت پھیلاؤ۔ وَلَكِنْ أَفْزِعُوا قُلُوبَكُمْ قَاسِيًّا، بلکہ اس کے ذریعے سے اپنے سخت دلوں کو کیا کرو، ہلکا کرو۔ وَلَا يَكُنْ ہَمُّ أَحَدِكُمْ آخر السورہ، کوئی یہ نہ کہے کہ میرا مقصد یہ کہ بس اب جلدی جلدی ختم کرنا ہے، سورہ کے آخر تک پہنچنا ہے، ریس لگ رہی ہے، ریس نہیں لگانی ہے۔ قرآن کو جتنا پڑھیں اچھے طریقے سے پڑھیں، احترام کے ساتھ پڑھیں، قرآن کا ایک اپنا احترام ہے۔ دوسری روایت کیا ہے، امام فرماتے ہیں عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان القرآن نزل بالحزن، قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے، لہجہ حزن میں نازل ہوا ہے، فقرؤوہ بالحزن، تو ایسے پڑھو، حزین آواز کے ساتھ پڑھو۔ آگے امام فرماتے ہیں، بہت خوبصورت روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرأوا القرآن بألحان العرب واصواتها، اگر قرآن کو پڑھنا ہے تو عربی لہجے کے ساتھ پڑھو، ان کی آواز میں پڑھو۔ وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْفَسْقِ وَأَهْلِ الْكَبَائِرِ، اور خبردار قرآن کو فاسق اور گنہگاروں کے لہجوں سے نہ پڑھو، ان کی طرح نہ پڑھو قرآن کو۔ فَإِنَّهُ سَيَجِئُ مِن بَعْدِي، اب اللہ کے رسول مستقبل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قرآن کس طرح سے پڑھا جائے گا، کہ میرے بعد ایک ایسی قوم آنے والی ہے، یرجعون القرآن، جو قرآن کو پڑھیں گے کس طرح سے، یعنی حلق میں اس طرح سے آواز گھمائیں گے، کس طرح سے، ترجیع الغنا والنوح والرہبانیہ، یعنی ان تین طرح سے، کہ گانوں کی شکل ہوگی، یا تو پھر نوح ایک خاص قسم کا جو ہے وہ ایک طرز ہوتی ہے، اس طرح سے پڑھیں گے، یا رہبانیت کے عنوان سے پڑھیں گے قرآن کو۔ لا يجوز تراقیہم، یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہیں تک ہی رہ جائے گا، دل میں نہیں اتر پائے گا، بس اب آوازوں کی رفتاریں ہوں گی، آوازوں کا مسابقہ ہوگا، کس کی آواز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، سمجھ رہا۔ قلوبہم مقلوبہ، ان کے دل جو ہے وہ ہدایتوں سے پلٹ چکے ہوں گے، اب ان کے دل فسق و فجور کی طرف جا چکے ہوں گے۔ وہ قلوب، اگر بات یہاں ختم ہو جاتی تب بھی جو ہے وہ حیرانی تھی، لیکن آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ قلوب من یعجبہم شأنہم، اور ان کے دل بھی پلٹ جائیں گے ہدایت سے، کہ جو ان کی آوازوں کو پسند کر رہے ہوں گے، ان کی آوازوں پہ اپنی جان دے رہے ہوں گے، کیا آواز ہے، ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ، سمجھ رہے ہیں آقا صاحب۔ تو امام اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آواز کو، قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو عرب کے لہجے میں پڑھیں، اور عربی زبان میں صحیح آواز کے ساتھ پڑھیں۔ چوتھی روایت ہے عن ابی الحسن علیہ السلام قال ذکرت الصوت عنده، میں نے آواز کا ذکر کیا امام کے پاس، یعنی امام کی بارگاہ میں، فقال ان علی ابن الحسین، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، کان یقرأ فربما، اب یہ قرآن کی گفتگو چل رہی ہے امام کے ساتھ، صحیح، اور امام کے ساتھ قرآن کی گفتگو چل رہی تو آواز کی بات نکلی، کہ قاری کے حوالے سے بات نکلی، تو امام نے فرمایا کہ امام زین العابدین جب قرآن پڑھا کرتے تھے اور گزرنے والا جب ان کی آواز کو سنتا تھا تو وہ ایک طرح سے بے ہوش ہو جاتا تھا، اتنی اچھی، اتنی حزین آواز تھی امام کی۔ اچھا، بعض میں کہ دنگ رہ جاتا تھا، اب صاعقہ کا معنی اگر آپ دنگ رہ جائیں، یعنی اپنے ہوش و آواز کھو دے، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ دنیا سے بے خبر ہو جائے، صرف اس آواز کی طرف دھیان لگائے، بعض اوقات ایسی کیفیت آتی کہ نہیں آتی، آگا کہ انسان کسی ایک چیز کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا ہے تو آس پاس کی چیزوں سے وہ بے دھیان ہو جاتا ہے، کا اس طرح سے وہ ہو جایا کرتا تھا۔ وَإِنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَظْهَرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا لَمَا احْتَمَلَهُ النَّاسُ مِنْ حُسْنِهِ، اگر امام اس میں سے کچھ چیزیں ظاہر کر دے تو لوگ برداشت ہی نہیں کر پائیں گے، یعنی امام کا حسن آواز، امام کی قرآن پڑھنے کا انداز، اگر امام پورا کا پورا وہ انداز لوگوں کو بیان کر دے، یا اس میں سے تھوڑا سا ہی بیان کر دے، یا اس انداز کو ظاہر کر دیں، تو لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ قلت، اب راوی نے فوراً سوال کیا، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، کہ اللہ کے رسول لوگوں کے درمیان نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اب ظاہر ہے اگر اللہ کے رسول نماز پڑھیں گے تو قرآن کی تلاوت تو کریں گے، تو اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام وہ تلاوت جو وہ کرتا ہے تنہائی میں خوبصورتی کے ساتھ، اگر اس میں سے کچھ بھی لوگوں کے سامنے کر لے تو لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے،
تو کیا اللہ کے رسول تلاوت نہیں کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے لوگوں کے درمیان؟ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے قرآن بالقرآن؟ فقال، اب امام جواب دے رہے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان یحمل الناس من خلفہ ما یطیقون، اللہ کے رسول اسی طرح سے تلاوت کیا کرتے تھے کہ جتنا ان کے پیچھے والے برداشت کر سکتے تھے، یعنی اس حد تک تلاوت اچھی کرتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول اگر امام تلاوت میں سے کچھ حصہ ظاہر کر دیں تو جو کہ لے کر آیا ہے قرآن کو، کہ جس کے ذریعے سے قرآن پہنچا ہے امت مسلمہ کے پاس، اس کی تلاوت کا پھر طریقہ کار کیسا ہوگا؟ تو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول تلاوت نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول تلاوت مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے، لیکن اتنی آواز میں کرتے تھے جتنی آواز سامنے والا برداشت کر سکتا ہے۔ پانچویں روایت ہے، اعرب القرآن فإنه عربی، یعنی قرآن کو اعراب لگاؤ، قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو، کیونکہ یہ قرآن کیا ہے؟ عربی ہے۔ اپنے لہجے میں قرآن کو نہ پڑھیں، جو قرآن کا طریقہ کار ہے اس طرح سے پڑھیں۔ اس کے بعد چھٹی روایت ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان اللہ عز وجل اوحى الى موسى ابن عمران علیہم السلام اذا وقفت بین یدیہ، پروردگار عالم نے کلیم اللہ سے کہا، حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر میرے سامنے کھڑے ہو تو کیسے کھڑے ہو؟ موقف الذلیل الفقیر، کہ جیسے ایک ذلیل فقیر کھڑا ہوتا ہے اس طرح سے کھڑے ہو میرے سامنے، جھک کے کھڑے ہو، فقیرانہ انداز میں کھڑے ہو۔ وَإِذَا قَرَأْتَ التَّوْرَاتَ، اور اگر تم تورات کی تلاوت کرو، فَاسْمَعِينِيهَا بِصَوْتٍ حَزِينٍ، تو غمگین آواز میں تورات کی تلاوت کرو، یعنی خوشی والی آواز نہ ہو، غمگین آواز ہو۔ جید، یعنی یہاں پر ایک شاہد مثال جو امام نے دی ہے کہ صرف قرآن کے لیے نہیں ہے یہ خاص، بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتب ہیں ان کے لیے بھی یہ تھا کہ غمگین آواز کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے۔ ساتویں روایت ہم پڑھیں گے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لم یعطا امتی اقل من ثلاث، تین چیزوں سے کم نہیں دی، یہ کم سے کم یہ تین چیزیں جو ہے وہ میری امت کو دی گئی۔ کیا ہے؟ الجمال، خوبصورتی، والصوت الحسن، اچھی آواز، والحفظ، اور یاد کرنے کی قوت، یعنی مسلمان کا جو ہے وہ حافظہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ آٹھویں روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان من اجمل الجمال الشعر الحسن، یعنی خوبصورتی میں سب سے حسین خوبصورت چیز کیا ہے؟ اچھے بال، حسین بال، ونغمۃ الصوت، اور خوبصورت یعنی صوت الحسن، اور اچھی آواز، خوبصورت آواز، یہ دو چیزیں جو ہے وہ سب حسین چیزوں میں سب سے حسین ہیں۔ نویں روایت ہے، ان لکل شیء حلیۃ، ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہے، ایک زیور ہے جو اس کو سجا دیتی ہے، مزین کر دیتی ہے۔ وحلیۃ القرآن الصوت الحسن، قرآن کی خوبصورتی کیا ہے؟ قرآن کو جو چیز مزین کر دیتی ہے وہ ایک اچھی آواز ہے، یعنی قرآن میں جان ڈال دے ایک طرح سے، یعنی اگر آپ کسی کو قرآن، اگر میں بھی قرآن سننا چاہوں گا تو کوشش کروں گا کوئی اچھی آواز میں ہو، اور میں اس کو قرآن تو میں سنتا رہوں گا، تو قرآن کی جو ہے وہ تزیین کا باعث ہے۔ دسویں روایت کیا ہے؟ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ما بعث اللہ عز وجل نبیا الا حسن الصوت، ہر نبی کی آواز کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اسے اچھی آواز کے ساتھ بھیجا ہے۔ گیارہویں روایت ہے، کان علی بن الحسین صلوات اللہ علیہ احسن الناس صوتا بالقرآن، امام زین العابدین علیہ السلام، یہ کون کرے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی ایک امام دوسرے امام کی سیرت ان سے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ ان کی آواز سب سے بہترین تھی، قرآن میں سب سے بہترین آواز ان کی تھی۔ وَقَانَ سَقَّاؤُونَ يَمُرُّونَ فَيَقِفُونَ بِبَابِهِ يَسْمَعُونَ قِرَاءَتَهُ، سقا کون ہوتے ہیں بھائی؟ پانی پلانے والے۔ اب جب پانی پلانے والے گزرتے تھے، ان کے دروازے سے گزرتے تھے، قرآن کی آواز سنتے تھے، ہاں، تو وہ رک جایا کرتے تھے، آواز اتنی اچھی تھی۔ تو قرآن کی اگر آواز اچھی ہو پڑھنے والے کی تو ہر شخص جو ہے وہ قرآن سنے گا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ تاکید ہے کہ قرآن کی اگر تلاوت کی جائے تو اس انداز سے کی جائے تو کہ لوگ اس سے متنفر نہ ہوں، بلکہ لوگ قرآن کے قریب آ جائیں۔ وکان ابو جعفر علیہ السلام احسن الناس صوتا، اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنے زمانے میں سب سے بہترین تلاوت قرآن کی کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے ہر امام جو ہے وہ اپنے زمانے میں سب سے بہترین تلاوت کرتے تھے۔
اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یکرہ ان یقرأ، مکروہ ہے کہ کوئی اس سورہ کی تلاوت کرے، سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ احد، بنفس واحد، ایک ہی سانس میں کرے، آرام آرام سے کرے۔ امام نے ایک طرح سے جو ہے وہ مثال دی کہ سورہ اخلاص کی جو بار بار ہم سورہ پڑھتے ہیں نماز میں اور اس کے علاوہ بھی اعمال انجام دیتے ہوئے، یا سورہ فاتحہ کے وقت، تو چونکہ یہ سورہ ایسی ہے جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، تو کہا یہ چھوٹی سورہ اس کو بھی ایک سانس میں نہ پڑھے۔ اس کے بعد والی روایت ہے قلت لابی جعفر علیہ السلام اذا قرأت القرآن، یعنی عن ابن ابی بصیر، عن ابی بصیر، ابی بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں فرفعت به صوتی، تو میں اپنی آواز تھوڑی بلند کرتا ہوں، جاءنی الشیطان، شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیا ڈالتا ہے وسوسہ؟ فقال انما، شیطان کیا کہتا ہے؟ انما ترائی بہذا اہلک والناس، تم جو اتنی بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہو تم ریاکاری کر رہے ہو، تم اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتے ہو کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں دیکھو، اور جو لوگ ہیں آس پاس کے وہ بولیں گے بھائی یہ ماشاء اللہ سے قرآن پڑھنے والا بندہ ہے، یہ تم ریاکاری کر رہے ہو۔ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا محمد اقرا قراءۃ ما بین القراءتین، یعنی کہ ایسا بھی نہ ہو کہ بہت بلند آواز سے قرأت کرو اور ایسا بھی نہ ہو کہ بہت دھیمی آواز سے کرو، دونوں کے درمیان تمہاری آواز ہونی چاہیے۔ تسمع اہلک، اپنے گھر والوں کو سناؤ، کوئی حرج نہیں ہے، شیطان کی باتوں میں آنے کی ضرورت۔ بعض اوقات جو ہے لوگ نماز شب چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کہ یار شیطان یہ کہہ رہا تھا کہ میرے دل میں وسوسہ آیا کہ میں نماز شب پڑھوں گا، میرے گھر والے دیکھیں گے بولیں گے دیکھو یہ نماز شب پڑھ رہا ہے، دکھاوا ہو گیا۔ تو شیطان جو ہے وہ مومن آدمی کو ایمان سے ہی گھرتا ہے، وہ کبھی گناہ سے نہیں گھرتا، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ وہ بعض اوقات آپ زیادہ پڑھیں گے تو آپ، شیطان بولے گا اگر میں اتنا زیادہ تم پڑھ لو، تم دکھانا چاہ رہے ہو اپنے سکن کے طلباء کو کہ تم بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہو، تو یار چلو میں کتاب بند کر تو میں بھی چلو گپے شپے لگا لیتا ہوں، ان کے ساتھ خوش ہو جائیں گے۔ تو شیطان اسی طرح ہی گھیرے گا، وہ تھوڑی بولے گا جاؤ گپے شپے لگاؤ، فوراً آپ بولیں گے نہیں نہیں میں نہیں کر رہا، میں پڑھوں گا، سمجھ رہے؟ تو شیطان ایک مومن آدمی کو نماز روزہ اور اسی سے ہی گھیرے گا، ہاں زیارت سے، اسی طرح زیارت، سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ وَرَجِّعْ بِالْقُرْآنِ صَوْتَكَ، یعنی قرآن کو جو ہے اچھے طریقے سے پڑھو، حلق میں اچھے طریقے سے ادا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الصوت الحسن یرجع فیہ ترجیعا، یعنی خدا اچھی آواز کو پسند کرتا ہے۔ کون سی آواز؟ کہ جو حلق میں خوبصورتی کے ساتھ گمائی جائے۔ اب ظاہر ہے جو قاری قرآن ہے وہ اس بات کو ترجیع کو سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا مطلب ہے یہاں پر، کہ آواز کو ایک خاص قسم سے جو ہے وہ گمایا جائے، لیکن اس طرح سے نہ گمایا جائے جس طرح گانا گانے والے، اور جس طرح سے جو ہے وہ حرام مرثیہ جو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ والا مرثیہ نہیں جو ہمارے یہاں متعارف ہے اس وقت شیعوں کے درمیان، نہیں، ایک عرب کے زمانے میں ایک خاص قسم کی جو ہے وہ طرز ہوتی تھی مرثیے کے لیے۔ اسی طرح سے رہبانیت والے جو مرثی کلام ہوتا ہے اس کے طریقے سے بھی آواز کو نہ گمایا جائے، بلکہ عرب کے لہجے میں آواز کو گمایا جائے، حزین آواز سے پڑھا جائے۔ اس کے بعد والا باب ہے باب فی من یظہر الغشیۃ عند قراءۃ القرآن، یہ بڑا خوبصورت باب ہے کہ قرآن پڑھتے وقت یا قرآن کے وقت، قرآن پڑھتے وقت ترجمہ کریں زیادہ بہتر ہے، کہ انسان بے ہوش ہو جائے، صحیح ہے، بے ہوشی ظاہر ہو۔ اب یہاں پر راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ ان قوما اذا ذکروا شیئا من القرآن، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن سے کچھ بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں قرآن میں سے، او حدثوا به، یا ان کے سامنے قرآن کا کچھ ذکر کیا جاتا ہے، قرآن میں سے کچھ آیتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، صعق احدهم، تو ان میں سے ایک کیا ہوتا ہے؟ بے ہوش ہو جاتا ہے، اپنا ہوش کھو دیتا ہے۔ حتی یرا ان احدهم لو قطعت یداہ او رجلاہ لم یشعر بذلک، یعنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیں، اس کا ایک پاؤں کاٹ دیں، تب بھی وہ محسوس نہیں کرے گا۔ اچھا ایسی کچھ حالتیں جو ہے وہ ہمارے ہاں کچھ مناطق میں ایک خاص قسم کے موسیقی کے وقت ہو جاتی ہے لوگوں کی، ہے کہ نہیں آگے سب؟ ایک خاص قسم سے موسیقی بجائی جاتی ہے کچھ عرس وغیرہ میں، جس سے انسان جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اب اس کو پکڑنا پڑتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا، خیریت تو جن تو نہیں چڑھ گیا، ہے کہ نہیں آگے؟ شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کی بات یہاں پر کی جا رہی کہ قرآن پڑھتے ہوئے یا قرآن کا کوئی ذکر ہوا اس کے سامنے، یا اس نے قرآن کا ذکر کیا، قرآن میں سے کچھ پڑھا، وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اب اس کا ہاتھ بھی کاٹ دے، اس کا پاؤں بھی کاٹ دے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ امام فرماتے ہیں سبحان اللہ ذاک من الشیطان،
سبحان اللہ، یہ تو شیطان کی حرکت میں سے، یعنی ہم اگر ایک عام آدمی دیکھیں تو بولے گا ماشاء اللہ بھائی دیکھو قرآن کے اندر کتنا غوطہ زن ہو چکا ہے، کہ ہم نکالنا بھی چاہتے پکڑ کے ہم نکال نہیں پا رہے، لیکن امام فرماتے ہیں سبحان اللہ ذاک من الشیطان ما بهذا نعت انما هو اللین والرقہ والدمع والوجل۔ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان میں نرمی آتی ہے، صحیح ہے، رقت پیدا ہوتی ہے، آنسو بہتے ہیں، اور اللہ سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے یہ ہوتا ہے۔ اما یہ کہ وہ کہے کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، یا اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دو اسے پتہ نہیں چلتا، لوگ کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ کیا ولی خدا ہے یہ، امام کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ ولی خدا نہیں، یہ ولی شیطان ہے، اس پر شیطان طاری ہو گیا ہے کہ نہیں اکثر۔ تو کچھ معیارات ایسے ہیں، کچھ میزان ایسے ہیں کہ جب ہم روایتیں پڑھیں گے تو ہم حیران ہو جائیں گے، یہ کیا، اب تک تو ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے، ہے کہ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے باب فی کم یقرأ القرآن و یختم، کتنے دنوں میں قرآن پڑھنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے۔ پہلی روایت ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام اقرأ القرآن فی لیلۃ، کہ میں ایک رات میں قرآن پڑھتا ہوں، قال لا يعجبني ان تقرأه فی اقل من شہرین، یعنی کوئی مسئلہ نہیں اگر تم جو ہے وہ قرآن کو ایک رات میں نہ پڑھو بلکہ ایک مہینے سے پہلے پہلے ختم کرو، ختم قرآن کرنا ہے تو آرام آرام سے کرو، ضروری تھوڑی کہ ایک رات میں بیٹھے اور آپ نے قرآن ختم کیا۔ البتہ ان روایتوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا، کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ صبح سے لے کے دن میں ایک دفعہ قرآن کا پورا دورہ کرے، اس کی قرأت کرے، تلاوت کرے، لیکن پھر وہی شرط ہے ورتل القرآن ترتیلا، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک رکعت میں جو ہے وہ ایک پارہ ختم کر رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ جی، دوسری روایت ہے کہ دخلت علی علی ابن ابی حمزہ قال دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام فقال له ابو بصیر، ابو بصیر نے کیا کہا امام سے، جعلت فداک اقرأ القرآن فی شہر رمضان فی لیلۃ، کیا میں قرآن کو پڑھوں، ماہ رمضان ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ہر رات ایک پورا قرآن جو ہے ختم کروں؟ امام نے کہا لا، فی لیلۃ، کیا دو راتوں میں ختم کروں 15 پارے 15 پارے؟ قال لا، وفی ثلاث، کہ 3 راتوں میں ختم کروں 10 10 10 کر کے؟ قال ہا و اشارہ بیدی، یہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس طرح اشارہ کیا کر لو۔ تو وہ جو ریس لگتی ہے نا ماہ رمضان میں، کتنے بارے ختم کیے بھائی، کتنی دفعہ قرآن ختم کیا، میں نے 4 دفعہ ختم کیا، میں نے 10 دفعہ ختم کیا، یہ بھی ریس ہمارے معاشرے میں لگتی ہے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھیں، کم سے کم 3 راتوں میں ایک دفعہ قرآن ختم کریں۔ وہی بات ہے کہ شرط اور شرائط کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو صرف اس لیے نہیں پڑھے کہ ہمیں ختم کرنا ہے، جیسا کہ امام نے فرمایا کہ ہمارا ہم و غم اور ہمارا مقصد اور ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کے آخر تک پہنچنا، یہ ہمارا ہدف ہے۔ جی، ثم قال یا ابا محمد انا لرمضان حقا وحرمتا، قرآن رمضان کا جو ہے حق بھی ہے اور ایک حرمت بھی ہے، لا یشبہ شیء من الشہور، ایسی حرمت اور ایسا حق ہے جو کسی اور مہینے کا نہیں ہے۔ وکان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یقرأ احدهم القرآن فی شہر او اقل، اصحاب محمد جو ہے، اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہم اصحاب کو نہیں مانتے، ہم امام جو ہے وہ اصحاب محمد کی سیرت سے استدلال قائم کر رہا ہے کہ اصحاب محمد جو ہے وہ ایک مہینے یا ایک مہینے سے کم میں قرآن پڑھتے تھے۔ ان القرآن لا یقرأ حضرمتا ولکن یرتل ترتیلا، قرآن کو جلدی جلدی جلد بازی سے نہ پڑھو بلکہ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، صحیح ایسے پڑھو کہ سمجھ میں آئے۔ وَإِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ، اور اگر کسی آیت پہ پہنچو جہاں پر جنت کا ذکر ہو رہا ہو، فَقِفْ عِنْدَهَا، تو رک جاؤ، وَسَلِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةِ، صحیح، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ سے جنت کا سوال کرو، یعنی جنت مانگو۔ یعنی یہ علوم قرآن میں جو ہے ایک موضوع آتا ہے، یعنی کہ قرآن کے ساتھ جواب دینا، یعنی قرآن کو جواب دینا ایک، اور دوسرا ہے قرآن کے ساتھ گفتگو کرنا، یعنی جب آپ جنت والی آیت میں پہنچیں تو خدا سے جنت کا سوال کریں۔ وَإِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ، اب یہ جو روایت ہے یہ علوم قرآن میں ذکر کی جاتی ہے۔ وَإِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ، اگر تم ایسی آیت میں پہنچو کہ جس میں جہنم کا ذکر ہو، فَقِفْ عِنْدَهَا، رک جاؤ، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، تو اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو، کس سے؟ جہنم سے۔ احسنتم۔ تیسری روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قلت له فی کم اقرأ القرآن، اقرأوا اخماسا اقرأوا اسباعا،
5 دن میں 1 ہفتے میں قرآن ختم کرو. اما ان عندی مصحفا مجزن 14 جزءا، میرے پاس جو مصحف ہے وہ میں نے 14 حصوں میں سے تقسیم کیا ہوا ہے، یعنی 14 دن میں امام جو ہے اسے ختم کرتے ہیں، 14 اجزاء میں کیا ہوا ہے. تو اب اگر امام کو دیکھیں تو 14 دن میں، اگر آپ نے 5 دن میں 7 دن میں ختم کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد چوتھی روایت ہے عن علی بن المغیرہ عن ابی الحسن علیہ السلام قال قلت له ان ابی سأل جدك عن ختم القرآن في كل لیلہ، یعنی میرے جو ہے بابا نے آپ کے جد سے سوال کیا تھا کہ ایک رات میں قرآن ختم کرنے کا. فقال جدك كل لیلہ، کوئی مسئلہ نہیں، پوری رات ایک رات میں قرآن ختم کیا جا سکتا ہے. فقال له في شهر رمضان، فقال جدك في شهر رمضان، شہر رمضان میں بھی ایک رات میں کہاں ہے، شہر رمضان میں بھی ایک رات میں آپ قرآن ختم کر سکتے ہیں. فقال له ابی نعم ما استطيع ما استطعت، فقال له ابی نعم ما استطعت، فكان ابی يختمه 40 ختمة في شهر رمضان. یعنی ان کے والد صاحب جو ہے وہ ایک رمضان میں کتنی دفعہ قرآن ختم کرتے تھے؟ 40 مرتبہ. ثم ختمته بعد ابی فربما زدت وربما نقصت على قدر فراغی وشغلی ونشاطی وکسلی، یعنی میں اپنے والد کے برابر یا ان سے تھوڑا زیادہ یا ان سے تھوڑا کم، یعنی میں بھی 40 سے تھوڑا کم یا 40 سے زیادہ اپنی فراغت کو دیکھتے ہوئے، اپنے مشغلے کو، اپنی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے، اپنے نشاط کو دیکھتے ہوئے ایکٹیو کتنا ہوں یا کتنا اس وقت سست ہوا ہوں. ماہ رمضان ہے، آپ کو پتہ ہے، صحیح لسی پی کے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں افطار کے بعد ویسی بہت دینداری ہوتی ہے. اور بہرحال ہاں ہونا مسائل. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں کبھی 40 سے زیادہ، کبھی 40 سے کم، کبھی 40 کے برابر میں بھی قرآن ختم کر لیتا ہوں. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ خَتْمَةً، اور جب جو ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے کہ نہیں آگے صاحب، تو ایک ختم جو ہے وہ اللہ کے رسول کو ہدیہ کرتا ہوں. وَلِعَلِيٍّ أُخْرَى، اور ایک مولا امیر کے لیے جو ہے ہدیہ کر دیتا ہوں. وَلِفَاطِمَةَ أُخْرَى ثُمَّ لِلْأَئِمَّةِ، اس کے بعد ہر ایک امام کو ایک مصحف جو میں نے پڑھا ہوتا ہے اس کا ثواب ہدیہ کر دیتا ہوں. حَتَّى انتَهِيتُ إِلَيْكَ، یہاں تک کہ امام میں آپ تک پہنچتا ہوں. فَسَيَّرْتُ لَكَ وَاحِدَةً، اور آپ کے لیے بھی ایک ہدیہ جو ہے وہ عید کے دن آپ کو بھی ایک ہدیہ دیتا ہوں. تو یہ بھی ایک عیدی ہو سکتی ہے. منذ صرت فی هذا الحال فأي شيء لي بذلك، اب میں یہ جو کرتا ہوں مجھے کیا ملے گا یہ بتائیے. وہی جو انسانوں کی عادت ہے، مجھے کیا ملے گا، میں نے تو یہ سب کچھ کر لیا. اچھا، اب کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ راوی جو بھی ہے اگرچہ وہ اپنا حصہ مانگ رہا ہے امام سے، لیکن پہلے اس نے امام کو کچھ دیا، صحیح نا، اس کے بعد امام سے مانگا کہ مولا میں نے آپ کو ہدیہ دیا، تو آپ بتائیے مجھے آپ کتنا ہدیہ دیں گے. میں نے آپ کو عیدی دی، اب آپ بھی مجھے عیدی دیجیے. آج کل یہ چل رہا ہوتا ہے نا عید کے دن، بھائی میرے بچوں کو کتنا ملا، 1000 روپے ملا، چلو میں بھی 1000 روپے دیتا ہوں. اب اس نے ایک بچے کے 1000 دی، آپ 10 بچے کے بھی 1000 ہی دیں گے. اب بولیں گے 100 روپے بانٹ لینا، ہے کہ نہیں آگے. تو سلسلہ یہ ہے کہ عید والے دن ہم نے پہلے کیا دیا امام کو یہ دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم مانگیں گے مولا عید کا دن ہے آج ہمیں بھی کچھ عیدی دیجیے. فقال لك بذلك ان تكون معهم يوم القيامه، سبحان اللہ، تمہارے لیے کیا ہدیہ ہوگا ہماری طرف سے کہ قیامت کے دن تم اپنے اماموں کے ساتھ ہوگے، جہاں وہ ہوں گے اس مقام پہ تم بھی ہوگے. قلت اللہ اکبر فلی بذلک، ایک قرآن تو میں نے ہدیہ کیا ہے، مجھے اتنا بڑا مقام ملے گا. قال نعم 3 مرات، 3 مرتبہ امام نے نعم کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا کہ تم نے امام کو ہدیہ دیا، امام نے تمہیں ریفنڈ جو ہے وہ بہترین انداز میں کیا کہ قیامت کے دن جو سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے اس وقت تم اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوگے. جی، تو یہاں ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. اگر آج کے زمانے میں امام زمانہ ہے، ہم امام زمانہ سے دعا کرتے ہیں کہ ادرکنی یا صاحب الزمان، صحیح ہے کرنا بھی چاہیے، لیکن دیکھنا ہی کہ آیا ہم اپنے روزانہ کے اعمال میں سے کچھ عمل یا یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس کا ایک بہت عظیم ثواب ہے، ایک بہت عظیم ثواب ہے جو ہم یہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں، کیا آیا ہم اس میں سے کچھ حصہ امام کو ہدیہ کرتے ہیں یا نہیں، اور پھر ہم امام کہیں ادرکنی یا امام زمانہ. تو مجھے یقین ہے کہ امام ضرور ہمیں پوچھیں گے. 5ویں روایت ہے سأل ابو بصیر ابا عبداللہ علیہ السلام وانا حاضر فقال له جعلت فداك اقرأ القرآن في ليلة، کیا میں قرآن کو ایک رات میں پڑھوں؟ قال لا. في ليلتين؟ قال لا. حتى بلغ 6 ليال فأشار بيده. اب یہاں تک کہ 6 راتوں تک کا ذکر ہوا، پھر امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام یا ابا محمد انا من کان قبلکم من اصحاب محمد. اب دیکھ رہے ہیں کہ امام نے جو ہے اصحاب سے استدلال کیا. کان یقرأ القرآن فی شہر و اقل، وہ قرآن کو ایک مہینے میں پڑھتے تھے یا اس سے ایک، یعنی اس سے کم. سمجھ رہے ہیں اگر صاحب، یعنی یا 30 دن میں یا 30 سے کم دنوں میں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرام آرام سے قرآن کو پڑھتے تھے. وَإِنَّ الْقُرْآنَ لَا يُقْرَأُ حَدْرَمَةً وَلَكِنْ يُرَتَّلُ تَرْتِيلًا إِلَى آخِرِهِ. تمام جو ہے وہ اسی طرح سے امام نے وہی پہلے روایت گزر چکی ہے. اس کے بعد باب ان القرآن يرفع كما انزل. جيد. قال النبي صلى الله عليه وآله إن الرجل العجمي من أمتي لا يقرأ القرآن بعجمية فترفعه الملائكة على عربية. اب ظاہر عجمی ہے. اب جیسے پہلے جو روایتیں گزری ہے، ہم نے کیا کہا، امام نے فرمایا کہ عرب لہجے میں قرآن کو پڑھو. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے نہیں پڑھ پاتے عرب لہجے میں. ہم تو چلے یہاں رہ رہے ہیں، نجف میں ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو گاؤں دیہات کے جو شہروں کے لوگ ہیں، مصروف ہے اپنی زندگی میں، وہ قرآن پڑھتے تو اپنے لہجے میں قرآن کو پڑھتے ہیں. تو آیا کیا ہم انہیں روک دیں نہیں پڑھو قرآن؟ امام نے منع کیا ہے. امام کہتے ہیں نا، اب جو پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے دو. ہاں البتہ اگر وہ قرآن سیکھے، من شدد علیہ القرآن فکان لہ اجران، کہ جس کے لیے قرآن پڑھنا بہت مشکل ہو، مشقت کا باعث ہو، پھر وہ قرآن سیکھے اور پڑھے تو اس کے 2 اجر ہیں. ایک عام آدمی کو 1 اجر ملتا ہے، اس کو 2 اجر ملیں گے. اگر وہ کر لیتا ہے تو بونس ہے، اگر نہیں کرتا تو ایٹ لیسٹ قرآن پڑھنے سے نہ روکیں. امام اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اعجمی میری امت میں سے قرآن پڑھتا ہے، اپنی اجمی زبان میں پڑھتا ہے، یعنی لہجہ عربی میں نہیں پڑھتا، فَتَرْفَعُهُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى عَرَبِيَّةٍ. تو جب ملائکہ اس آواز کو پڑھ لے کے جاتے تو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. یعنی اے آئی کا دور تھا اس زمانے میں، ہے کہ نہیں؟ تو ملائکہ جو ہے اسے بالکل صحیح کر دیتے ہیں. آج کل اے آئی کی میں کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے نا، آپ کچھ بھی آواز کریں وہ اچھی سی آواز میں کر کے نکال دے گا. تو اسی طرح دوسری روایت کیا ہے، عن ابی الحسن علیہ السلام قال قلت له جعلت فداك انا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعه ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم. اب دیکھیں بات گناہ کی ہو رہی ہے کہ کیا ہم بعض اوقات جو ہے وہ قرآن کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، یا ہم قرآن کو سنتے ہیں، نہ ہم قرآن کو ایسا پڑھ پاتے ہیں جیسا ہم تک پہنچا ہے آپ سے، ہم صحیح طرح قرآن نہیں پڑھ پاتے، کیا ہمیں گناہ ملے گا؟ فقال اللہ اقرأوا كما تعلمتم، قرآن جیسا سیکھا ہے ویسا پڑھو. فسيجيئكم من يعلمكم، تو ایک وقت آئے گا، ایک شخص آئے گا جو تمہیں قرآن سکھائے گا. یعنی امام زمانے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. تو کچھ قراءت اہل بیت ہے. آپ نے دیکھا نا قرآن میں قراءات ہے، علوم قرآن انشاءاللہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اس میں قراءت کی بحث آئے گی. ایک قرآن میں جو ہے وہ بعض جگہ 70 قراءتیں ہیں، 7 قراءتیں مشہور ہیں، تو اس میں قراءت اہل بیت ہے. جید. تو امام سے راوی کہتا ہے کہ ہم آپ لوگ کی قراءت کی طرز میں نہیں پڑھتے قرآن، ہم جو قرآن رائج ہے ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں. تو کیا ہمیں گناہ ملے گا؟ نہیں، جیسا ہے ویسا. یعنی اقرأوا کما یقرأ الناس، اس طرح سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تم بھی اسی طرح سے قرآن پڑھو. پھر امام کیا فرماتے ہیں، سَيَجِئُكُم مَن يُعَلِّمُكُم، ایک آنے والا آئے گا جو تمہیں قرآن سکھا دے گا کہ کس طرح سے قرآن کو پڑھنا ہے. جو قرآن متعارف ہے وہ قرآن صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جید. اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. والحمد للہ رب العالمین.